بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا واقعہ جس کو سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ گھر میں چکی پیس رہی تھیں اور حضرت علی اسی وقت گھر میں تشریف لے آئے۔ دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور جناب فاطمہ چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ میں رو بھی رہی ہیں۔ تو جناب علی بی بی فاطمہ الزہرا سے پوچھنے لگے کہ اے فاطمہ، آپ کیوں رو رہی ہیں اور یہ پانی کس کے لیے ہے جو گرم ہو رہا ہے، اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہیں؟ تو جناب بی بی فاطمہ الزہرا کہنے لگیں کہ اے میرے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ اے میرے ابا حضور، آپ کس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو میرے پیارے ابا جان نے فرمایا کہ میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، آج تمہارا اس دنیا میں آخری دن ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج مجھے اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ جناب علی نے اس بات کو سنا تو آپ بھی روتے ہوئے فرمانے لگے کہ اے فاطمہ، ابھی تو حضور پاک کا غم ہمارے سینے میں ہی ہے اور آپ بھی بچھڑ جانے کی بات کر رہی ہیں، میں آپ کی جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو جناب بی بی فاطمہ فرمانے لگیں کہ جس طرح آپ نے میرے ابا کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، ٹھیک اسی طرح آپ میری بھی جدائی کا غم برداشت کر لیجئے گا۔ تو جناب علی نے پھر ایک بار پوچھا کہ یہ پانی آپ کیوں گرم کر رہی ہیں اور یہ اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہیں؟ آج کے دن بھی آپ یہ کام کر رہی ہیں، آپ نے تو آج بہت کام کر لیا۔ تو جناب فاطمہ الزہرا فرمانے لگیں کہ اے میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حقوق مجھ پر ہیں اور اپنے بچوں کے بھی حق ادا کرنے ہیں۔ یہ پانی میں اس لیے گرم کر رہی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو اس پانی سے نہلا سکوں، اور آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ کو میں روٹی بنا کر کھلا سکوں، اور میں کپڑے دھو چکی ہوں آپ لوگوں کے تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں۔ میرے بعد کون میرے بچوں کو آٹا گوندھ کر اور پیس کر روٹی بنا کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر جناب بی بی فاطمہ بہت زیادہ رونے لگی اور ساتھ میں جناب علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی جناب فاطمہ کو سمجھا کر اٹھا کر کمرے میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو، اور اسی وقت جناب بی بی فاطمہ کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اور انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جناب علی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رو رہی ہیں، اور کچھ ہی دیر میں امام حسن اور امام حسین گھر میں تشریف لے آتے ہیں۔ جب وہ دونوں شہزادے اپنے ماں باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا کچھ دیر کے لیے سوچئے کہ وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا عالم ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج اس نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اور وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا، میرے بچوں کو کون روز سلائے گا، اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ تو جناب علی بھی بہت رونے لگے اور جناب فاطمہ بھی بہت زیادہ رونے لگی۔ تو آپ دونوں کو روتا دیکھ کر آپ دونوں شہزادے بھی بہت زیادہ رونے لگے اور پوچھنے لگے کہ اے میرے بابا جان، آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ تو جناب علی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو دونوں شہزادوں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اے امی حضور، آپ دونوں کیوں رو رہے ہیں؟ تو جناب فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا کی قبر پر چلے جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جناب امام حسن اور امام حسین دونوں اپنے نانا کی قبر پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی روزے کے اندر سے آواز آتی ہے کہ اے میرے پیاروں بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج تم پورا دن اپنی ماں کے ساتھ گزارو، کیونکہ آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں پھر نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات امام حسن اور امام حسین سنتے ہیں تو فوراً ہی دوڑتے ہوئے گھر کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور خوب روتے ہیں۔ جناب علی بھی رو رہے ہیں، جناب فاطمہ بھی رو رہی ہیں، مولا حسین بھی رو رہے ہیں، مولا حسن بھی رو رہے ہیں۔ بس جناب فاطمہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جناب علی کو اپنے پاس بٹھا کر ان سے 3 باتیں کہتی ہیں۔ یہ پہلی بات کہتی ہیں کہ اگر میں نے اس دوران آپ کی خدمت میں کوئی کمی کی ہو یا کوئی کوتاہی کی ہو یا کبھی آپ کی بات نہ مانی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ تو جناب علی روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تم نبی کی بیٹی ہو، تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی میری خدمت کرنے میں نے ہر لمحہ ہر پل تم کو حاضر ہی پایا۔ تو جناب فاطمہ الزہرا دوسری بات کہتی ہیں کہ اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے پردہ فرما جاؤں تو آپ دوسری شادی کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار دیجئے گا۔ اور جناب فاطمہ تیسری بات کہتے ہوئے فرماتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے پردہ فرما جاؤں تو
آپ میرے جنازے میں کسی کو مت آنے دیجیے گا۔ یہ بات سن کر جناب علی حیران و پریشان ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، آپ تو نبی کی بیٹی ہیں، آپ کے پردہ فرما جانے کا سن کر بہت سارے لوگ جنازے میں شرکت کریں گے۔ تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی غیر مرد کی نظر مجھ پر نہیں پڑی، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے اور اندھیرا چھا جائے تو آپ مجھے اس وقت دفن کیجیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی بہت رونا شروع کر دیے۔ بی بی فاطمہ زہرا بھی رو رہی ہیں، امام حسن امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ سوچئے وہ منظر، جب ماں رخصت ہو رہی ہے تو بچوں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ پھر جناب فاطمہ کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے، میرے بابا جان نے مجھے خواب میں آ کر یہ کہا ہے، اے فاطمہ، تم سحری جناب علی کے دسترخوان پر کرو اور تمہاری افطاری ہوگی میرے ساتھ، اپنے پیارے بابا جان کے ساتھ۔ یہ بات کہہ کر جناب فاطمہ زہرا اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو ایک طرف حضرت علی نے کندھا دیا، دوسری طرف امام حسن کندھا دیتے ہیں، اور تبھی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ تبھی جناب علی حضرت ابو ذر غفاری سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے آپ کندھا دے دیجئے۔ اس طرح سے یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت امام حسن اور امام حسین بہت زیادہ رو رہے ہیں، جناب علی بھی رو رہے ہیں، جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں۔ جب جنازے کو قبر کے پاس رکھ دیا جاتا ہے، قبر کھود دی جاتی ہے، تو حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں کہ جس قبر میں جناب فاطمہ کو رکھنا ہے، جناب علی قبر کو دیکھ کر نہایت ہی رونا شروع کر دیتے ہیں، اور اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک پوری آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ جناب علی اس حالت میں کبھی اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں تو کبھی اپنے بچوں کو۔ یہ سارا منظر جناب ابو ذر غفاری اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ قبر سے کہتے ہیں کہ اے قبر، تجھے معلوم ہے کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جنازہ ہے، یہ جناب علی کی زوجہ محترمہ کا جنازہ ہے، یہ جناب امام حسن اور امام حسین کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ جو قبر سے ندا آئی تھی، یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے نہیں تھی۔ جناب فاطمہ زہرا تو پہلے سے ہی بخشی بشائی تھیں، کیونکہ وہ تو جنت میں خاتونوں کی سردار ہیں۔ جناب بی بی فاطمہ تو ہر گناہ سے پاک تھیں۔ یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی تاکہ ہمیں آگاہ کر دیا جائے۔ جناب فاطمہ زہرا کو قبر میں اتار دیا گیا، اور حضرت علی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ وہاں بیٹھ کر کافی دیر تک روتے رہے۔ دونوں شہزادے بھی کافی دیر تک روتے رہے اور اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ وہ تو ہمارے پیارے نبی کے گھر کا گھرانہ ہے جو پہلے سے ہی بخشے ہوئے ہیں، آپ کا پورا گھرانہ جنتی ہے، سرداری تو آپ کے گھر میں ہی ہے، کوئی جنت میں نوجوانوں کا سردار، تو کوئی شہیدوں کا سردار، تو کوئی خاتونوں کا سردار۔ نافرمان لوگ تو ہمیں کہ جس سے قبر ہزاروں نہیں لاکھوں سوال کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔